السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، یہ محمدی لائبریری کے فیس بک پیج پر ایک بہن کا سوال آیا ہے۔ السلام علیکم، پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے حرمت والے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ان حرمت والی چیزوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم پر حرام کیا جاتا ہے قرآ کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا۔ اب یہ قرآ کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرنے کی صورت کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں، یہ تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھ میں ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 686 کے اوپر وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ازلام سے تقسیم کرنا جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ جو جاہلیت کے عرب میں دستور تھا کہ انہوں نے 3 تیر رکھے ہوئے تھے، ایک پر لکھا تھا افعل یعنی کر، اور دوسرے پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل نہ کر، اور تیسرا خالی ہوتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک پر لکھا تھا مجھے میرے رب تعالیٰ کا حکم ہے، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا مجھے میرے رب تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، اور تیسرا خالی ہوتا تھا، اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہوتا۔ وہ لوگ بطور قرآن اندازی کے کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں جب انہیں تردد ہوتا تو ان تیروں کو نکالتے، اگر حکم کا تیر نکلا ہوتا تو اس کام کو کرتے، اگر ممانعت کا تیر نکلا ہوتا تو بعض آ جاتے، اگر خالی تیر نکلا ہوتا تو پھر نئے سرے سے قرآن اندازی کرتے تھے۔ ازلام جمع ظلم کے، اور بعض ظلمہ بھی کہتے ہیں۔ استقسام کے معنی ان تیروں سے تقسیم کی طلب ہے۔ اب دیکھیں، میرا یعنی کہ یہ تو آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے آگے مزید بھی تشریح کی ہے، میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے قرآن اندازی 2 قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک قرآن اندازی یہاں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیروں کے ذریعے سے منفعت کو حاصل کرنا، اس طرح کہ جو مقصد جاہلیت کے عرب میں بھی یہ طریقہ کار تھا۔ قرآن اندازی غلط نہیں ہے، اب میری بات سمجھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بچے کو عموماً پتہ ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی غزوے یا سفر کے ارادے سے نکلتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے آتے۔ جائز کام کے لیے قرآن اندازی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن اندازی کی یہ جو کیفیت ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سورہ مائدہ ہی میں آیت نمبر 90 کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، تم پر ہر قسم کا نشہ، ہر قسم کا جوا، جو غیر اللہ کے جو عبادت خانے ہیں ان میں جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ، اور قرآن اندازی کے تیر، تقسیم کے تیر، یہ تم پر جو ہے وہ حرام کیے گئے ناپاک ہیں، شیطانی اعمال میں سے، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہد اور طاؤس رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ ہر چیز جس میں یعنی قمار کا لگاؤ ہو وہ جوا ہے، یعنی کہ میں نے بازی چلی، میں جیتا، اس نے بازی چلی، یہ ہارا، قمار، جس میں یہ چیز ہو وہ جوا ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کا شرطیں لگا کر کنچے یا من کے کھیلنا، یہ سب جوا ہے، یہ سب جوا ہے۔ اسلام آنے تک یہ جوا زمانہ جاہلیت میں خصوصیت کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس اخلاق قبیحہ سے منع فرمایا۔ اہل جاہلیت میں بالعموم یہ جوا یوں ہوتا تھا کہ ایک بکری یا 2 بکری کا گوشت شرط کے طور پہ بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ شرط کی کیفیت کیا ہے یہ میں تھوڑا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اندھیرے میں بکریوں کو کاٹ کے بکروں کو وزنی اور کم وزن والے بکروں کاٹ کے اندھیرے میں لٹکا دیا جاتا تھا، کسی بھی بند کمرے اندھیرے والی جگہ پہ لٹکا دیا جاتا، اور یہاں ہاتھوں میں تیر دے دیا جاتا تھا، وہ کمان میں تیر کھینچ کے مارتا تھا اور اس میں پیسہ لگا دیا ہوتا تھا۔ تیر جا کر جس وزن کے بکرے کی لاش پر بھی جا کے لگ جائے گا
یہ بکرا اس کا ہو جائے گا۔ اب اس نے جو رقم بھری ہے وہ ختم، چاہے اس سے کم وزن کا، چاہے اس سے کم وزن کے بکرے پہ تیر جا کے لگاؤ، چاہے اس سے کئی گنا زیادہ وزنی بکرے پہ جا کے تیر لگا ہو، جو پیسے اس نے دیے تھے وہ ختم، یہ وزن یہ اپنے ساتھ لے جائے۔ آپ یہاں تک میری بات سمجھ گئے؟ تو ہر وہ ذریعہ قرآن اندازی کا جس سے باطل کی امید ہو، جس سے جوا مقصود ہو، وہ قرآن اندازی کا طریقہ حرام ہے، شریعت میں اس سے منع ہے۔ ٹھیک، اب آپ میری بات یہاں سمجھیں۔ بانڈز جو ہیں، پرائز بانڈ جو ہیں، اس کے اندر آپ سمجھیں کہ ہم نے جو پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے، مثال ہے ہم نے 100 روپے والا بانڈ، 200 روپے والا بانڈ، 750 والا بانڈ، یا جتنے والا بھی بانڈ ہے ہم نے لیا ہے، وہ پیسہ ہم نے بطور قرض اسٹیٹ بینک کو دیا ہے، بطور قرض وہ پیسہ، کیونکہ جب بھی آپ اس بانڈ کی رسید کو دیں گے، یعنی اس بانڈ کے پیپر کو آپ دیں گے، آپ کا وہ پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا، ایسا ہے نا؟ تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ آپ نے بطور قرض ان کو دیا، وہ اس پہ 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام نکلتا ہے اس کو ایک مخصوص رقم بطور انعام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور تو کوئی صورت نہیں ہے نا۔ اب آپ سمجھیں کہ انعام بندوں کو ملتا ہے اچھا یا کوئی کارنامہ کرنے پر۔ میں نے اور آپ نے کیا کارنامہ کیا ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک ہمیں انعام دے گی؟ اب میری بات سمجھیں، تو یہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جس طرح جاہلیت کے اندر وہ اندھیرے کمرے میں پیسے لگا کر لاشوں پہ بکروں کی تیر برساتے تھے، بالکل اسی طریقے سے ہم نے بھی 750 والا، 500 والا، 200 والا، 100 والا بانڈ اندھیرے میں خرید لیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کمپیوٹر کی اس قرآن اندازی کے نتیجے میں کس کا نام پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پر آ جائے گا اور وہ پیسے لے جائے گا۔ یہ وہ رقم ہے جو اسٹیٹ بینک آپ سے لے کے سودی معاملات میں لگاتا ہے، اس سے جو منافع آتا ہے اس کا ایک حصہ آپ لوگوں کے درمیان میں بطور انعام تقسیم کرتا ہے۔ ورنہ آپ خود بتاؤ میں نے آپ نے کیا کارنامہ کیا جو ہمیں اسٹیٹ بینک جو ہے انعامات دے گی؟ تو یہ سود کی قسم۔ اب اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ للبیہقی ہے، اس کے جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 573، کتاب البیوع، باب کل قرض جر منفیۃ فہو ربا۔ اس کے تحت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کل قرض جر منفیۃ فہو وجہ من وجوہ الربا۔ ہر وہ قرض جو آپ کو منافع دلوائے، ہر وہ قرض جو آپ کو منافع دلوائے، وہ سود کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو لہذا بانڈ سے ملنے والی جو رقم ہے وہ انعام نہیں، وہ سود کا بدلا ہوا نام ہے، وہ انعام نہیں ہے، وہ سود کا بدلا ہوا نام ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، یہ بانڈ کا معاملہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ اپنے پیسے کا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے پیسے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انویسٹ کرے کاروبار میں، جائز طریقے سے کاروبار کرے، اور اس کا منافع اللہ رب العزت اسے بہتر سے بہترین دے گا۔ اور سمجھے ذرا اس بات کو، مثال طور پہ کوئی بہن ہے وہ خود کاروبار نہیں کر سکتی، وہ اپنے خاندان کے جو سمجھدار قسم کے جو بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے کاروبار میں اپنے پیسے انویسٹ کرے، اور اس پیسے کے ذریعے جائز منافع اپنا جو اس کا بنتا ہے، نفع میں نقصان میں، وہ شراکت داری کرے اور کاروبار کرے، جیسے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کاروبار کیا تھا۔ لہٰذا بانڈ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ سارے سودی معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔